بغداد ایک ایسا شہر جہاں علم چمکتا تھا، مسجدوں سے آذان گونجتی تھی اور بازاروں میں امن تھا۔ لیکن اسی شہر کے اندھیروں میں ایک کہانی پیدا ہو چکی تھی، ایک خوف۔ لوگ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھاتے، دروازہ بند کر دینا، بغداد کا چور نکلتا ہے۔ کیونکہ جس رات وہ چور نکلتا، صبح شہر میں صرف ایک ہی بات ہوتی، آج پھر چور آ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کا نام، اس کا چہرہ یا اس کا گھر۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ بہت ہوشیار تھا، نہ نشان چھوڑتا، نہ آواز کرتا۔ امیروں کے گھر اس کے لیے آسان تھے اور غریبوں کے گھر وہ کبھی نہیں گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ چور نہیں، یہ قسمت کا لکھا ہے۔ وہ جب بھی رات کو نکلتا، شہر کے سناٹے میں خود سے بات کرتا، میں چور ہوں لیکن اللہ کو مانتا ہوں۔ ہر دیوار چڑھنے سے پہلے وہ دھیرے سے کہتا، بسم اللہ۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ کا نام لینے سے گناہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اسی غلط یقین نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ سونے کے سکے ہاتھ میں لے کر سوچتا، اگر میں یہ نہ چراؤں تو کیا ہوگا؟ لیکن پھر خیال آتا، زندگی سخت ہے اور میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو چپ کرا دیتا۔ گناہ دھیرے دھیرے عادت بن چکا تھا۔ ایک رات بغداد کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا تھا اور ہوا بھی جیسے رک گئی تھی۔ اس چور نے فیصلہ کیا، آج سب سے بڑی چوری، شہر کے سب سے امیر آدمی کا گھر، اونچی دیوار، بھاری تالے، لیکن چور کے لیے یہ سب بیکار تھا۔ وہ اندر گیا، سونا، چاندی، جواہرات سب ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ اس کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی وہ مڑ کر نکلا، ایک پرسکون آواز گونجی، بیٹا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اکیلے ہو؟ وہ کانپ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، نہ ان کے چہرے پر غصہ، نہ ڈر، صرف سچ۔ بزرگ نے پوچھا، تم چوری سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہو؟ چور حیران رہ گیا۔ جی ہاں۔ بزرگ بولے، پھر جب ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو کیا اللہ اندھا ہو جاتا ہے؟ چور نے کہا، اللہ غفور ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بزرگ نے کہا، اللہ غفور ہے، لیکن تمہاری نیت تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ بزرگ نے کہا، تم اللہ کا نام عبادت کے لیے نہیں، گناہ کو سہارا دینے کے لیے لیتے ہو۔ یہ دھوکا ہے، اور سب سے بڑا دھوکا خود کے ساتھ۔ یہ سن کر چور کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا، سونا زمین پر بکھر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتا ہوا بولا، میں لوگوں سے چھپ گیا، اپنی ماں سے چھپ گیا، اپنے بچپن سے چھپ گیا، لیکن اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکا۔ بزرگ نے کہا، جو سمجھ گیا وہی بچ گیا۔ اس رات کے بعد بغداد بدل گیا، چوریاں بند ہو گئیں، لوگ حیران تھے، بغداد کا چور کہاں گیا؟ جواب کہیں نہیں لکھا گیا، لیکن مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص روز روتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ چور تھا، لیکن اب نہیں۔ گناہ چھپ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کبھی نہیں، اور جو وقت پر سمجھ جائے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔